شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے۔ مقدمے کا جیل ٹرائل کورٹ لکھپت جیل میں جج منظر علی نے مکمل کیا، جہاں پر 61 گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ کی گئیں۔ کیس میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 14 رہنما نامزد تھے، جن کے وکلاء دلائل مکمل کر چکے تھے۔ ماہر قانون راجہ خالد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اس فیصلے کے بعد تنقید بھی سامنے آ رہی۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ دھمکی تو وہ کرتے ہیں، فیصلہ حق میں آئے تو شادیانے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ججوں کی بڑی تعریف شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ججز کی ٹرولنگ شروع کرتے ہیں، عدالتوں کو میلائن کرتے ہیں، عدالتوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ الگ سے اسپیکٹ ہے۔ تو جہاں تک فیصلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی انفارچونیٹ ڈے تھا پاکستان کی ہسٹری میں، اور اس کے ملزمان کو بہت پہلے سزائے ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیے، کیپٹل ہل امریکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے اسے اپنی سلامتی پہ اٹیک سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو اوور نائٹ بک کیا، ان کو قرار واقعی سزائیں دیں، اور کورٹس دن رات کام کرنے لگی۔ لیکن ہمارے یہاں اسی لیے ملزمان کے حوصلے بڑھتے ہیں، وہ انکریج ہوتے ہیں کہ جب ٹرائل لیٹ ہو، ڈیلے ہو، تو جو ان آرڈینیٹ ڈیلے ہے یہ ملزمان کے حوصلوں کو پست کرنے کی بجائے ان کے حوصلے بلند کرتی ہے، اور وہ باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کوئی جرم کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، بالکل لوگ دندناتے پھرتے ہیں۔ اور 9 مئی کا واقعہ تو ایسا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا انفارچونیٹ ڈے نہیں آیا کہ پاکستان کی آرمی، جسے ہمارا دشمن وہ زیر نہیں کر سکا، لیکن آپ نے اس کی انسٹالیشنز پہ، ایئر بیسز پہ، اس کی اسٹیبلشمنٹس پہ، اس کے جو کور کمانڈر ہاؤسز تھے، اور جی ایچ کیو جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی اور دفاع کے حوالے سے ایک سمبل بلڈنگ ہے، تو اس پہ آپ نے اٹیک کیا۔ تو اس کے باوجود لوگ یہ سمجھ رہے تھے، عام شہری یہ سمجھتا تھا کہ یار ان لوگوں کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا، انہیں سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی، اور پی ٹی آئی والے بھی بڑی شدومت سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے کچھ لوگوں نے یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ کیا ہے تو وہ کہاں ہیں، کیوں انہیں سزائیں نہیں دلوائیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آیت کے مصداق یہ بالکل قانون کے مطابق فیصلہ ہوا، اور میں جو عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں ٹائم لگا، ایک تاخیر ہوئی۔ اب راجہ صاحب، قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما آپ سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، کچھ گنجائش ہے اس میں جو پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ تو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ایک لیگل رائٹ ہے، اسے لازماً وہ ایکسرسائز کریں گے، اور انہیں کرنا بھی چاہیے کہ اس فیصلے کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، متعلقہ ہائی کورٹ میں۔ اگر وہاں سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملتا تو ان کی اپیلز جو ہیں وہ ایلو نہیں ہوتی، یا ان کی سزائیں سسپینڈ نہیں ہوتی، تو اس آرڈر کو یا اس ججمنٹ کو وہ سیل کر سکتے ہیں بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو آخری حتمی اور کورٹ آف لاسٹ ریزورٹ ہے پاکستان کی۔ وہاں پہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ 2 ریمیڈیز ان کے پاس ہیں جنہیں وہ اویل کر سکتے ہیں، یہ ان کا قانونی حق ہے۔ باقی جہاں تک فورس کی بات ہے، جان ہے یا فیصلے میں اس میں کتنا کنونسنگ ہے، کتنی کوجنٹ ریزنز ہیں جس کی which is based on this judgment، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ میرے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اس پہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن پورے قوم نے دیکھا، دنیا نے یہ دیکھا کہ پروف موجود تھا، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے جو لیڈرز تھے کس طرح سے وہ کہتے رہے، انسٹیگیٹ کرتے رہے لوگوں کو کہ جی فلاں فلاں جگہ پہنچیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو جو جگہ بتا رکھی ہیں تو اگر خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں تو ان پہ آپ نے فوراً اٹیک کرنا ہے۔ اور خان صاحب نے بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ تسلیم کیا تھا کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ آئندہ بھی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ یہ بالکل یہ بیان دیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ راجہ خالد محمود صاحب، یحییٰ فرید خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।